علامہ صاحب، فتح مکہ کوئی بہت بڑی جنگ کیے بغیر ایک بہت بڑا مارکہ ہے. یہ صلح حدیبیہ کے کتنے عرصے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اسٹریٹجی ہے کہ کوئی خوریزی نہیں ہوئی، کوئی تباہی، کوئی بربادی نہیں ہوئی، کوئی نقصان نہیں ہوا. تو اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اطہار پر. بہت خوبصورت عنوان آپ نے چنا اور اس پر بڑا اہم سوال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے پورے اس عنوان کی روح ہے. سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نامدار، آقا کل جہاں، میں کبھی دو جہاں کا نہیں کہتا، میرے آقا کل جہاں ہے. سبحان اللہ. آقا کل جہاں کا جو تدبر ہے، جو تاکر ہے اور جو حکمت عالیہ ہے، اس پر تو الفاظ غریب ہو جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے کہ میرے آقا کتنے بڑے حکیم ہیں اور کتنے بڑے عالم ہیں. بلکہ یوں کہیں کہ ناطق قرآن ہے، ایک سامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے. جو ہم تک کتابی صورت میں پہنچا وہ سامت قرآن ہے، اور جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود آپ کا سراپہ مبارک ہے، یہ ناطق قرآن ہے. یعنی قرآن نے بعد میں تعارف کروایا کہ یہ رسول ہے، میرے رسول نے پہلے بتایا کہ یہ قرآن ہے. ہم پوری کائنات کی صداقتوں کو میزان لیتے ہیں قرآن سے، اور جب قرآن کی صداقت کا میزان آتا ہے تو پھر ہمیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ لبوں کی صداقت اور طہارت کو دیکھنا پڑتا ہے. اب میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف. صلح حدیبیہ جو ہے، چونکہ آج ہمارا عنوان فتح مکہ ہے، یہ 10 ہجری کا آغاز ہے، اور اس میں فتح مبین اس کو اللہ نے قرار دیا. فتح مکہ کو فتح مبین، 2-3 روایت الگ الگ ہیں، ہمارے اس کو 10 ہجری میں بھی کہا جاتا ہے. فتح مبین قرار دیا. فتح مبین کھلی فتح، یعنی مبین کا لفظ قرآن میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتاب مبین استعمال ہوا ہے، عدو مبین استعمال ہوا ہے، اسی طرح یہاں فتح مبین ہے، کھلی فتح. اور یہ واحد سے اب جنگ یا حکمت کہہ سکتے ہیں کہ جہاں میرے حضور نے خون ریزی اور تلوار کے استعمال کے بغیر اللہ نے میرے نبی کو اخلاقی فتح عطا فرمائی. یہ وہ جیسے برسن بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ معافی میں طاقت ہے، یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. آقا نے پریکٹیکلی دنیا کو بتایا کہ معافی میں کیا طاقت ہے. صاحب ذوالفقار ہوتے ہوئے، صاحب طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا، یہ صبر نہیں، یہ منزل شکر ہے. صبر میں کہیں مجبوری کا عنصر ہے کہ مطلب میں چاہ رہا ہوں بدلہ لینا لیکن روکتا ہوں اپنے آپ کو، یہ برداشت ہے، یہ صبر ہے. شکر اور ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا، یہ منزل شکر ہے. اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخی جملہ ملتا ہے جب آپ نے پوچھا کہ اہلیان مکہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہم نے آپ پہ سنگ باری کی، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، آپ کے لیے اللہ نہ کرے ہم نے اچھی زبان استعمال نہ کی. تو آج آپ اتنی بڑی فتح کے ساتھ آئے ہیں تو یقیناً آج آپ بدلے لیں گے. تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ نہیں، تم میری مثل نہیں، میں تمہاری مثل نہیں. جاؤ طاقت رکھتے ہوئے میں تمہیں معاف کر کے اپنا اور تمہارا فرق بتانا چاہتا ہوں کہ تم بت پرست تھے اور میں خدا پرست ہوں. اور میرے اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرتے جاؤ. یہی فتح مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج تم پر کوئی گرفت نہیں. ڈاکٹر صاحب، میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. آغاز ہوتا ہے 2 قبیلوں کی انبن سے، تو یہ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے کہ کیا وجہ بنی؟ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے 6 ہجری میں جی، اور اس سے پہلے مسلسل جنگیں بدر ہوتی ہے 2 ہجری میں. ہجرت مدینہ ہوتی ہے، اگلے سال بدر ہو جاتی ہے، پھر 1 سال کے بعد احد ہو جاتی ہے، پھر خندق ہو جاتی ہے، پھر چلتے معاملات، جنگی معاملات ہیں، نقصان ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل دعوتی مشن تھا وہ متاثر ہو رہا ہے، چونکہ ساری قوتیں جنگ میں لگ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے انتظار میں تھے. رسول اللہ کو ایک خواب آتا ہے، اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور 6 ہجری ہے، اور آگے آ کے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ہو جاتا ہے، اور ادھر سے کفار مکہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ پہنچ رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ ریزسٹنس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، مولا علی کی سنت ہے، اصحاب رسول کی سنت ہے کہ اگر کوئی امن کا ہاتھ بڑھائے، وہ جن بھی شرائط پہ بڑھائے، وہ کمزور شرائط ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگ امن سے پیچھے نہیں ہٹتے. صلح الحسن اس بات کی دلیل ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے
یعنی وہ صلح الحسن یہ صلح نہیں ہے جس طرح میرا اور کرامت عباس حیدری صاحب کی جھگڑ ہو جائے اور ہم دونوں کے یار تھوڑا جیا تیرا قصور تھے تھوڑا جیا نہیں. صلح الحسن یہ ہے کہ جس طرح کوئی خیرات میں کوئی شے دی جاتی ہے, سمجھے امام. لیکن کیا تھی, چونکہ صلح جنگ بندی ہو رہی تھی اور خون خرابہ بند ہو رہا تھا, تو یہ بات ان کو سب سے عزیز ہے. ٹھکرا کے تخت چل دی اس باغ پن کے ساتھ, شاہی لپٹ کے رہ گئی پائے حسن. خون جو ہے نا جی, وہ خون روکنا یہ بڑا مقصد تھا. اب رسول اللہ کے پیش نظر بھی یہی تھا. اور اب کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کا, حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا صحابی حضرت ابوبکر کے پاس گیا, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر حق پہ ہیں تو ان شرائط پر صلح کیوں؟ لیکن اللہ کا رسول آگے دیکھتا ہے سگاہ نبوت سے. معاہدہ ہوتا ہے, احرام کھول دیے جاتے ہیں, طے ہو گیا. اس میں ایک بڑی زبردست شرط تھی جو حضرت عمر کو اختلاف تھا. وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یہاں آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے, اور اگر مسلمان کوئی واپس چلا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں کریں گے. اس طرح کی شرائط. اور جنگ بندی ہو گئی, 10 سال کا معاہدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بندی کر کے واپس تشریف لے گئے. آیت نازل ہو گئی ہے, محبوب یہ جو آپ کے صحابی مضطرب ہیں نا, ان کو بتا دیں, یہ تو فتح مبین کر کے جا رہے ہیں آپ لوگ. اب کچھ قبائل تھے بنو خزاع اور بنو بکر, کچھ بن گئے ان کے حلیف, قریش مکہ کے ایک بن گیا رسول اللہ کا حلیف. یہ طے پایا کہ حلفاء میں سے کسی پر بھی ادھر سے حملہ ہوگا تو سب اس کی دفاع کریں گے, ادھر سے ہوگا تو سب ان کا کریں. یہ معاملہ طے ہو گیا. قریش کا جو حلیف تھا اس نے رسول اللہ کے حلیف, مدینہ کے حلیف کے اوپر جا کے حملہ کر دیا, ان کے 40 بندے مار دیے. وہ رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ, یہ دیکھیں ہمارے بندے مار دیے اور شہید ہو گئے ہیں, اب آپ کا وعدہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دن کا وقت دو. رسول اللہ نے پیغام بھیجا, یا ان بندوں کا خون بہا دو, نہیں تو پھر بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ. آگے وہ گئے تو سہیل بن عمر اور باقی جو کفار تھے اس وقت, وہ پتہ کیا کہتے, ان کے نوجوانوں نے کہا جائیں ہم پھر معاہدہ توڑتے ہیں, یا معاہدہ توڑے گے یا خون بہا دو. خون بہا پہ نہیں مانے, معاہدہ توڑ دیا. اسی کے انتظار میں تھے. یہ جو آپشنز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دیے تھے, ایک تو مقتولین کا خون بہا ادا کر دو, یا پھر جو ہے وہ اپنا اتحاد جو ہے وہ بنی بکر سے ختم کر دیں, اور یا پھر جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ ختم سمجھو. تو قریش نے جو ہے وہ یہ تیسری آپشن جو ہے وہ استعمال کی کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا. اس سے آگے جو ہے وہ فتح مکہ کا سلسلہ کیسے بڑھتا ہے؟ اس سے پہلے آپ سے اس سوال کا جواب بھی لیں گے. ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان کی کال سن لیں اور آپ کا سوال. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں عادل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عامر صاحب. سر میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر اعتکاف پہ بیٹھنے کا ارادہ بندہ کر لیتا ہے تو کیا مسجد میں ضروری ہے کہ مسجد میں آپ اعتکاف پہ بیٹھیں, کہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں یا کسی ادارے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی شکریہ عادل. جی علامہ صاحب اس سوال کو بھی ساتھ ہی جو ہے وہ ایڈریس کریں. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اگر یہ کافر تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو توڑیں, تمہارے دین میں طعن کریں, تو پھر ایسے کفر کے اماموں کو اور سرداروں کو قتل کرو, ان کے خلاف پھر قتال و جہاد کرو. تو چونکہ ایک معاہدہ تھا اور اس معاہدے کے اندر 10 سال کی جنگ بندی تھی, اور مسلمان ہمیشہ سے جس طرح امن کے خواہاں ہیں اور امن کی کوشش کرتے ہیں, ایسے اپنے معاہدوں کی بھی پابندی کرتے ہیں. کبھی بھی آپ کو کسی مسلمان کی طرف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو بہت دور ہیں, بعد میں بھی جو مسلمان خلفاء حکمران رہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ معاہدوں کو توڑیں. تو مشرکین مکہ اس وقت اپنے طاقت کے زعم میں تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشکش کی, جس طرح آپ نے 3 باتیں کہی ہیں, تو انہوں نے سہیل بن عمر وغیرہ نے یہ کہا کہ جی پھر ٹھیک ہے ہم تو یہ معاہدہ توڑتے ہیں. جذباتی انداز میں اس وقت تو انہوں نے کہہ دیا, ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ اور صلہ کیا ملے گا. وہ وقتی طور پر جذباتی انداز میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم معاہدہ توڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فتح مکہ کے لیے جہاد کا اعلان کر دیا اور تیاری شروع کر دی. یہاں پر 2 باتیں, ایک بات تو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا وہ یہ تھی کہ کافروں کو اطلاع نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ ان کے جاسوسوں کے راستے بند کر دے, کوئی جاسوس وہاں پر اطلاع نہ پہنچا سکے, اور خود اپنی کوشش بھی پوری کی. اور باقاعدہ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جن کا صحیح بخاری کے اندر تذکرہ موجود ہے اور قرآن مجید کی سورۃ الممتحنہ کے اندر بھی ہے. انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے مشرکین مکہ پر احسان کرتے ہوئے, تاکہ ان کو پتہ چل جائے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ نے فتح تو عطا کر ہی دینی ہے, مشرکین مکہ کو پتہ چلے یا نہ چلے, کیونکہ اللہ کی مدد تو مسلمانوں کے ساتھ ہے. خط بھی لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کے, وہ پکڑوا بھی لیا تھا. تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے جیسے تیاری شروع کی نا تو کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ معاملہ خراب ہو گیا. ابو سفیان نے بڑی کوشش کی, مدینہ المنورہ تشریف لائے, وہ پہنچے وہاں پر کہ میں جا کے کسی طریقے سے اس معاہدے کی تجدید کروا سکوں. لیکن اب وقت پانی سر سے گزر چکا تھا. جو پہلی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی وہ بھی تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نا. نہ تو مقتولوں کی دیت دینے کے لیے تیار تھے وہ, نہ بنو بکر کے ساتھ وہ علیحدگی کے لیے تیار تھے, اپنی ضد پر بھی قائم تھے اور چاہتے تھے کہ معاہدہ بھی دوبارہ اس کی جو ہے نا دوبارہ ہو جائے, اسٹیبلش ہو جائے. بالکل. تو سب سے پہلے وہ گئے اپنی بیٹی کے گھر, کیونکہ ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی, ام المؤمنین, مومنوں کی ماں تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. جب ان کے گھر گئے تو بیٹی نے جب دیکھا تو وہ بستر پڑا ہوا تھا, جب یہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے وہ بستر اٹھا لیا. کیا بات, سبحان اللہ, بڑا حیران ہوا سبحان اللہ. کہ یہ پیو آندے نے تو بسترے بچھانی ہیں, آپ نے اٹھا دیا. تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا بھی دیکھیں یہ بستر ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر, اور آپ مشرک ہیں, انما المشرکون نجس, مشرک پلید ہے, ایک پلید شخص کیسے بیٹھ سکتا ہے اس پاک بستر پہ, اس لیے اٹھا دیا. یہاں پر اس کو سب سے پہلا دھچکا لگا ہے بھی کام خراب ہو گیا ہے, ہمارے سر سے پانی گزر چکا ہے. جب بیٹی میری عزت کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آگے کیا ہوگا. پھر یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, ہر ایک نے ان کو صاف جواب دیا. پھر علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی دیکھیں اب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اب تو کام خراب ہو چکا ہے. ہاں ایک بات ہے کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں, تم کر کے دیکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا تو کوئی نہیں, نہ صحابہ نے ماننا ہے, تو اس لیے ایک مشورہ ہے, تم ایسے کرو کہ مدینے کے اندر اعلان کر دو کہ جی ہماری طرف سے صلح ہے. اپنے آپ ہی خود بخود ہی اعلان کر کے وہ چلے گئے. سمجھ گیا بھی کام خراب ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی, اور پھر جس طرح آج کی جو تاریخ ہے 20 رمضان مبارک, اس 20 رمضان کو یہ 8 ہجری سن تھا اور جنوری کی 10 تاریخ تھی, عیسوی سن 630 تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ پہنچے. آپ نے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پر گئے. جب وہاں پر پہنچے مکے کے اندر تو وقت رات کا ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں ہم جب مکے سے نکلے تھے رات کے اندھیروں میں نکلے تھے, چھپتے چھپاتے نکلے تھے, تن تنہا نکلے تھے. اب 10,000 کا لشکر میرے ساتھ ہے, اس تلواروں کے جلب میں جائیں گے اور دن کے اجالے میں جائیں گے, رات کو چھپ کے نہیں جائیں گے. مکے والے یہ نہ سمجھے کہ چھپ کے حملہ کر دیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جہاں پر آپ بیٹھے تھے, قافلہ بیٹھا تھا, وہاں پر صحابہ کی ٹولیاں بنا دیں اور ان کو کہا کہ تم لوگ آگ جلاؤ, تاکہ مکے والے یہ بھی نہ کہیں کہ یہ بے خبری کے اندر ہمارے اوپر حملہ کر دیا تھا. آگ جلوائی باقاعدہ. ایک بہت بڑا لشکر ہے اور پھر 10,000 کا لشکر ہے, 1,000 بھی الاؤ جلا دیے جائیں تو ایک بہت بڑی آگ تھی. ابو سفیان چونکہ سردار تھا, اس کو بھی خطرہ تھا یہ کیا ہو گیا. اس نے پہلے تو سمجھا کہ شاید بنو خدا آ گئے. پھر جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بنو خدا نہیں ہے. پھر وہ گیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہاں پر ملاقات ہوتی ہے اس کی. عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو کہا ابو سفیان بعد آ جاؤ, اب بھی انسان بن جاؤ, اب جو ہے نا اب بھی تم نہیں بعد آؤ گے تو پھر تو گردن کٹے گی. تو پھر انہوں نے ان کو کہا میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنی پناہ میں لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے. اگر وہ پناہ میں نہ لیتے تو ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو اس وقت قتل کر دیتے. تو یہ عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ان کی پناہ کی وجہ سے وہ بچ